مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ جنہیں آوالی یعنی بالائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی اونٹنی قصبہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو سربراوردہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ علیہ السلام نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔ صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کھدیڑنے اور قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے آپ علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ مبادہ دشمن دھوکے سے آپ علیہ السلام کو کوئی اذیت پہنچا دے۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ آپ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ علیہ السلام کی حفاظت میں مشغول رہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن لوگ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے۔ آپ کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ علیہ السلام وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا، اور وہیں خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا۔ اور وادی صفرا ہی میں آپ علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابرین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں حد درجے بڑھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام ارق الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوج ڈالی تھی، اور اسی شخص نے آپ علیہ السلام کی گردن پہ چادر لپیٹ کر آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اور اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بر وقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانست میں آپ علیہ السلام کا گلا گھونٹ ہی دیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد،
बच्चों के लिए कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आग। उसके बाद हजरत आसिम बिन साबित अंसारी और कहा जाता है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी गर्दन मार दी। जंगी नुक्ते नज़र से इन दोनों तागूतों का कत्ल किया जाना ज़रूरी था, क्योंकि ये सिर्फ जंगी कैदी न थे बल्कि जदीद इस्तिलाह की रूह से जंगी मुजरिम भी थे। इसके बाद जब आप अलैहिस्सलाम मकाम रोहा पहुंचे तो उन मुसलमान सरबराहों से मुलाकात हुई जो दोनों कासिदों से फतह की बशारत सुनकर आप अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल करने और आप अलैहिस्सलाम को फतह की मुबारकबाद पेश करने के लिए मदीने से निकल पड़े थे। जब उन्होंने मुबारकबाद पेश की तो हजरत सलमा बिन सलामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप लोग हमें काहे की मुबारकबाद दे रहे हैं? हमारा टकराव तो खुदा की कसम गंजे सर के बूढ़ों से हुआ था जो ऊंट जैसे थे। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, भतीजे, यही लोग कौम के सरदारों में से थे। उसके बाद हजरत उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज बर्दाश्त हुए, या रसूलल्लाह, अल्लाह की हम्द है कि उसने आपको कामयाबी से हमकनार किया और आपकी आंखों को ठंडक बख्शी। बाखुदा मैं ये समझते हुए बदर से पीछे न रहा कि आपका टकराव दुश्मन से होगा। मैं तो समझ रहा था कि बस काफिले का मामला है, और अगर मैं ये समझता कि दुश्मन से साबिका पड़ेगा तो मैं पीछे न रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहते हो। उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा में इस तरह मुजफ्फर और मंसूर दाखिल हुए कि शहर और गिरदोपेश के सारे दुश्मनों पर आप अलैहिस्सलाम की धाक बैठ गई। इस फतह के असर से मदीने के बहुत से लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए, और इसी मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया। आप अलैहिस्सलाम की मदीना तशरीफ आवरी के एक दिन बाद कैदियों की आमद हुई। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें सहाबा कराम पर तकसीम फरमा दिया और उनके साथ हुस्न सलूक की वसीयत फरमाई। इस वसीयत का नतीजा ये था कि सहाबा कराम खुद खजूर खाते थे लेकिन कैदियों को रोटी पेश करते। वाज़ेह रहे कि मदीने में खजूर बेहैसियत चीज थी और रोटी खासी गिरां कीमत। जब आप अलैहिस्सलाम मदीना पहुंच गए तो आपने सहाबा कराम से कैदियों के बारे में मशवरा किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, ये लोग चचेरे भाई और कुंबे कबीले के लोग हैं। मेरी राय है कि आप इनसे फिदिया ले लें। इस तरह जो कुछ हम लेंगे वो कुफ्फार के खिलाफ हमारी कुव्वत का जरिया होगा, और ये भी मुतवक्के है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे और वो हमारे बाजू बन जाएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने खत्ताब, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, वल्लाह मेरी वो राय नहीं है जो अबू बकर की है। मेरी राय यह है कि आप फुलां को मेरे हवाले कर दें और मैं उसकी गर्दन मार दूं। उन्होंने अपने किसी करीबी का नाम लिया, फिर कहा, अकील बिन अबी तालिब को अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले करें और वो उसकी गर्दन मारें, और फुलां को जो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई है हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले करें और वो उसकी गर्दन मार दें, यहाँ तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में मुशरिकीन के लिए नरम गोशा नहीं है, और ये हजरात मुशरिकीन के सनादीदो आइम्मा और कायदीन हैं। हजरत उमर का बयान है कि आप अलैहिस्सलाम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात पसंद फरमाई और मेरी बात पसंद नहीं फरमाई, चुनाचे कैदियों से फिदिया लेना तय कर लिया। उसके बाद जब अगला दिन आया तो मैं सुबह ही सुबह आप अलैहिस्सलाम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। वो दोनों रो रहे थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताएं आप और आपके साथी क्यों रो रहे हैं? अगर मुझे भी रोने की वजह मिली तो रोऊंगा, और अगर न मिल सकी तो आप हजरात के रोने की वजह से रोऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिदिया कबूल करने की वजह से तुम्हारे असहाब पर जो चीज पेश की गई है उसकी वजह से रो रहा हूँ। और आप अलैहिस्सलाम ने एक करीबी दरख्त की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मुझ पर उनका अजाब इस दरख्त से भी ज्यादा करीब पेश किया गया। अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं कि उसके पास कैदी हों, यहाँ तक कि वो जमीन में अच्छी तरह खूरेजी कर ले। तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अगर अल्लाह की तरफ से नविश्ता सबकत न कर चुका होता तो तुम लोगों ने जो कुछ लिया है उस पर तुमको सख्त अजाब पकड़ लेता, और अल्लाह की तरफ से जो नविश्ता सबकत कर चुका था वो ये था। इरशाद है, यानी मुशरिकीन को जंग में कैद करने के बाद या तो एहसान करो या फिदिया ले लो। चूंकि इस नविश्ते में कैदियों से फिदिया लेने की इजाजत दी गई है, इसलिए सहाबा कराम को कबूल फिदिया पर सजा नहीं दी गई बल्कि सिर्फ सरजनिश की गई, और यह भी इसलिए कि उन्होंने कुफ्फार को अच्छी तरह कुचलने से पहले कैदी बना लिया था, और इसलिए भी कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुजरिमीन जंग से फिदिया लेना कबूल कर लिया था जो सिर्फ जंगी कैदी न थे बल्कि जंग के ऐसे अकाबिर मुजरिमीन थे जिन्हें जदीद कानून भी मुकदमा चलाए बगैर न छोड़ता, और जिनके मुतल्लिक मुकदमे का फैसला उमूमन सजाए मौत या उम्र कैद की सूरत में नमूदार होता। बहरहाल चूंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की राय के मुताबिक मामला तय हो चुका था, इसलिए मुशरिकीन से फिदिया लिया गया।
فدیے کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے۔ اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ اس فہرست میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفا اور ابو عزا جہمی کے نام آتے ہیں۔ ابو عزا جہمی کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی راہ نہ روکیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، جس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ علیہ السلام پر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور آپ علیہ السلام نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب نے ہجرت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، جب زینب تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مدینے واپس آئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔ قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا جو بڑا زبان آور خطیب تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمر کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی نہ کھڑا ہو سکے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے ضمن میں آتا تھا جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا۔ حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا۔ ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، چنانچہ عمر کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اسی غزوے کے تعلق سے سورہ انفال نازل ہوئی، جو در حقیقت اس غزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے، اگر یہ تعبیر صحیح ہو، اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جداگانہ ہے۔ اس تبصرے کی چند باتیں مختصراً یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبذول کرائی جو ان میں فی جملہ باقی رہ گئی تھیں، اور جن میں سے بعض کا اظہار اس موقع پر ہو گیا تھا۔ اس توجہ دہانی کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں۔ اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت و بصالت کے فریب میں نہ جائیں، جس کے نتیجے میں مزاج اور طبع پر غرور اور تکبر کا تسلط ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کے اور پیغمبر کی اطاعت کیش رہیں۔ پھر ان بلند اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا جن کے لیے آپ علیہ السلام نے اس خوفناک اور خونریز مارکے میں قدم رکھا تھا، اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاندہی کی گئی جو مارکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں۔ پھر مشرکین اور منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی گئی تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند بن جائیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد و اصول سمجھائے اور بتائے گئے۔ پھر اس مرحلے پر اسلامی دعوت کو جنگ و صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کی توضیح اور مشروعیت ہے، تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہو جائے اور اخلاق و کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے، اور دنیا اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔ پھر اسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات بیان کی گئیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں بسنے والے مسلمانوں اور اس دائرے سے باہر رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ کچھ متفرق واقعات۔ 2 ہجری میں رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کو متعین کیا گیا۔ صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی تعیین سے اس بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی جس سے فقراء مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دوچار تھی، کیونکہ وہ طلب رزق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محروم تھے۔
پھر نہایت نفیس موقع اور خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال 2 ہجری کی عید تھی، جو جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید، جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی، اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر، جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تمہید و تسبیح کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر ادا کیا تھا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی ہوئی تائید کے سبب اس کی رحمت و رضوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھے، اور ان کی پیشانیاں اس کے شکر و سپاس کی ادائیگی کے لیے جھکی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔